السلام علیکم اسلام ٹی وی کے معزز دوستو، قیامت کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو زندہ فرمائیں گے؟ میدان حشر کہاں قائم ہوگا؟ مردہ لوگ کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ میدان حشر میں برے لوگوں کی کیسی کیفیت ہوگی؟ وہاں پر کون کس کی مدد کرے گا؟ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب جانیے اس ویڈیو میں کہ میدان حشر میں کیا ہوگا۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ آئیے ویڈیو کی جانب۔ قیامت کے فنا ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دیں گے۔ دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ پھر ازسر نو زمین و آسمان، چاند و سورج سب موجود ہوں گے۔ پھر ایک مینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے برآمد ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت کے دن عام لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناخوانتا شدہ اٹھیں گے اور اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی۔ ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4 یا کسی پر 10 ہوں گے۔ مراتب اور درجات، ایمان و اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی طرح ہوگی، آفتاب سروں سے بہت قریب، مقدار 1 میل کا ہوگا۔ تپش اور گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا اور اوپر چڑھے گا۔ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مصال لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی اور دل ابھر کر گلے تک آ جائیں گے۔ دہشت سے طاقت طاق ہوگی۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر جانا ہوگا، جہاں کسی کو آرام و آسائش کا گھر ملے گا، جس کی آسانی اور راحت کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا، جس کی تکلیف اور اذیت کی کوئی حد نہ ہوگی، اسے جہنم کہتے ہیں، یا آگ کا ٹھکانہ۔ دوستو، حشر روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روح ہی اٹھے گی، جسم زندہ نہ ہوگا، وہ دراصل کافر ہے۔ اور دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد الگ ہو گئے یا مختلف جانوروں کی غذا بن گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ اڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کریں گے اور دوبارہ ترتیب دیں گے اور قیامت کے دن اٹھائیں گے۔
دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر